ایٹم بم ایک شہر تباہ کر سکتا ہے، مگر ایک شہرت کا شوقین مفتی پوری امت کو تقسیم اور تباہ کر سکتا ہے۔ مفتی طارق مسعود ایسا مفتی جس نے سوشل میڈیا کو ہی منبر فتویٰ بنا لیا ہے، ایک ایسا مفتی جسے ابھی تک توہین اور تکریم کے مابین فرق کا پتہ نہ ہو، تو سوچیں پھر ایسا مفتی مفتی نہیں کہلاتا بلکہ ٹک ٹاک سٹار کہلاتا ہے۔ حالیہ استاد محترم سید جواد نقوی کے خلاف پروپیگنڈا کن خفیہ ہاتھوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ تکریم کا مطلب کیا ہے اور توہین کا مطلب کیا ہے۔ تکریم کے معنی یہ ہیں کسی بھی انسان کو اس کے کردار کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق عزت دینا، اور جو توہین ہے وہ اس کا متضاد ہے، یعنی کسی بھی انسان کو گالی دینا، اس کی توہین کرنا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کی تکریم نہیں کر رہا تو وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ حالیہ دنوں میں ایک مخصوص سوچ رکھنے والے طبقے کی جانب سے، تکفیری سوچ رکھنے والے طبقے کی جانب سے مسلسل استاد محترم سید جواد نقوی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ جہالت کی بنیاد پر۔ دیکھیے، جن لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ تکریم کسے کہتے ہیں اور توہین کسے کہتے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر استاد محترم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مثلا مفتی طارق مسعود، جو کہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہے نہ کہ مفتی، خدا کی قسم ایسے مفتی 1400 سال پہلے بھی موجود تھے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یا تو خاموش رہے یا پھر فتوے بانٹتے رہے۔ تکریم کا تعلق کردار سے ہوتا ہے۔ کیا ملت اسلامیہ مسند احمد اور مستدرک علی السیین کی وہ حدیث کیوں نظر انداز کر جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ امام حاکم نے اسے مستند ترین حدیث قرار دیا۔ ملت اسلامیہ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ کی وہ حدیث کیوں نظر انداز کر جاتی ہے کہ جس میں معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا ہے سعد بن ابی وقاص، تجھے ابو تراب پر یعنی علی پر لعنت کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک شخص ممبروں سے علی کو گالیاں دے رہا ہے۔ علی کو گالی دینا یعنی رسول اللہ کو گالیاں دینا۔ اب جو شخص رسول اللہ کو گالیاں دے رہا ہے تم اس کے دفاع میں آ جاتے ہو، اور استاد محترم سید جواد نقوی فقط یہ کہہ دے کہ وہ شخص قابل تکریم نہیں ہے تو تم سب کچھ بھول کر اس کے دفاع میں آ جاتے ہو، یعنی تمہیں حرمت رسول کا پاس نہیں ہے۔ تم کیسے مفتی ہو؟ ٹک ٹاک پر بیٹھ کر فتوے بانٹتے ہو۔ تم اسلام کے مفتی ہرگز نہیں ہو سکتے، تم یزید کے باپ کے مفتی ہو سکتے ہو۔ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں خاموش رہنے دو۔ خدا کی قسم تمہارے نزدیک نصر اللہ کے ماں باپ مقدس ہیں، نہ اہل بیت مقدس ہیں، نہ علی مقدس ہیں، نہ حسن مقدس ہیں، نہ حسین مقدس ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ تم ایک فاسق و فاجر یزید کے دفاع میں آ جاتے ہو؟ عجیب بات نہیں ہے؟ اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ شیعہ اپنے مکتب کو پڑھیں۔ خدا کی قسم میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھیں اور اپنے مکتب کا دفاع کر کے دکھائیں۔ آپ کے پاس جو مکتب ہے، آپ کے پاس جو دین ہے، وہ بنو امیہ کا دین ہے، وہ دین محمدی ہرگز نہیں ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے دوبارہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک کے مفتی تو ہو سکتے ہیں، دین اسلام کے مفتی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہماری زبانیں خاموش رہنے دیں۔ آپ کبھی جناب ابو طالب کی توہین کرتے ہیں، سریعام کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے معاذ اللہ، ہم پھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ کبھی مالک کے اشتر کی بےعزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسے شخص کے دفاع میں آ جاتے ہیں جو رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، جو علی کو گالیاں دیتا ہے، جو اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے، اس کا دفاع بڑا یاد آ جاتا ہے آپ کو۔ کبھی آپ نے ہمارے یاسر کا دفاع کیا، حجر بن عدی کا دفاع کیا، محمد بن ابی بکر کا دفاع کیا؟ نہیں کیا۔ آپ کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے آپ کو فقط بنو امیہ کی وکالت کرنے پر لگا دیا ہے۔ خدا کے لیے یہ فرقہ واریت کی جو لہر ہے اس کو مزید مت پھیلائیں، فتوے جاری نہ کریں۔ آپ ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے ہمارے سامنے۔ آپ کا جو مسلک ہے
मैं फिर बरमला कह रहा हूं, आपका जो मसलक है वो न कुरान से साबित है और ना ही अहादीस से साबित है। आप तो बनु उमय्या के दीन के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं कि हम इमामत के पैरोकार हैं, और इमामत को मैं कुरान से भी साबित कर सकता हूं, रसूलुल्लाह की अहादीस से भी साबित कर सकता हूं, मंतिक से भी साबित कर सकता हूं, फलसफे से भी साबित कर सकता हूं। आप अपनी जबान बंद रखें, ये मेरा बेहतरीन मशवरा है। मेरे मौजूद सामीन, ये था मेरा आज का पैगाम, ये था मेरा आज का मैसेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैगाम जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो यकीन कीजिए आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए काफी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।